ساتھ مل بیٹھ جائیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، تو لہذا وہ بات ختم ہو گئی۔ مولانا صاحب کے ساتھ ابھی ہم اگر بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے ہیں احتجاج کے پوائنٹ پہ۔ نمبر 2، اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے اور پی ٹی آئی نے عمر ایوب خان کو اگر اپنا نامینیٹ کیا امیدوار، تو میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس موقف کے ساتھ شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ اتحاد نہیں ہے لیکن گفتگو چلتی رہے گی، گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ورک آؤٹ کریں کہ ہمارے جو مراسم ہیں وہ کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ کے اندر رہیں۔ یہ جو ہمارے اور جے یو آئی کے بیچ جو دور گزرا ہے وہ بالکل یعنی کہ مخاصمت سے بھرپور گزرا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا بھی بتائیں ذرا مروت صاحب۔ جے یو آئی کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں اتحاد نہیں ہوگا، لیکن ہم اس حد تک معاملات کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ معاملات وولٹائل نہ ہو جائیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا صورتحال ہے ابھی تک؟ جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد، چونکہ اب ان کی اتحاد ممکن ہے، ماضی میں بھی رہا ہے۔ اتحاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ خبریں دیا کرتے ہیں اکثر اوقات، خبر تو آپ کے پاس ہوگی۔ جماعت اسلامی جو ہیں، ہم تو اس حد تک کہ ہم ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے آزاد کو، تاکہ ہم ریزرو سیٹیں سیکیور کر سکیں۔ جماعت اسلامی ہمیں زیادہ قابل قبول ہے، اتحاد کے لیے بھی، حکومت سازی کے لیے بھی، لیکن بدقسمتی سے جماعت اسلامی کا مینڈیٹ پارلیمان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابھی آپ جماعت اسلامی میں اپنے انڈیپینڈنٹس کو شامل نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے علاوہ وہ ایم ڈبلیو ایم کا نام بھی چل رہا ہے۔ ہماری ترجیح ایم ڈبلیو ایم کے مقابلے میں جماعت اسلامی ہوتی اگر جماعت اسلامی کی این اے میں کوئی سیٹ ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں آئی ہے اور انہوں نے ریزرو لسٹ نہیں دی ہے الیکشن کمیشن کو، گرچہ آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ایک دفعہ رکھا ہے جس کے ذریعے یہ چیز ریکوائرمنٹ ہے، تو ہم مزید ان چیزوں کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ہم جن پارٹیوں میں شمولیت کر رہے ہیں اس میں لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ماضی میں مذہبی منافرت پھیلانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مروت صاحب، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنانا چاہتے تھے یا ہم کسی طریقے سے حکومت میں آنے کے لیے ایٹ لیسٹ ایک سرٹن سیڑھی استعمال کرنا چاہتے تھے جماعت اسلامی والی، لیکن اب تو خیر آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک سوال جو بہت اہم اٹھ رہا ہے، ہم اپوزیشن میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ نہیں، وہ بیرسٹر سیف نے کہہ دیا، آپ اس کی نفی کرتے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر سیف کو علم نہیں ہے یہ، نہیں میں نفی نہیں کرتا ہوں۔ بیرسٹر سیف، یہ ہم نے عمر ایوب خان کو نامزد کیے ہیں وزیر اعظم کے لیے، تو ہم کس طرح پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں؟ بڑا کلیئر ہمارا سٹانس ہے، ہم فائٹ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیں۔ اور ہمیں کل جو احتجاج ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے بتایا، الیکشن کمیشن نے آج تک اور کورٹس نے 17 تک کے حلقے نون کے نوٹیفیکیشن سٹے کیے ہوئے ہیں، اور جس رفتار سے یہ ابھی ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں، اگر 50-60 حلقے ان کے سٹے ہو جائیں تو نون کہاں سے حکومت بنائے گی؟ اچھا، آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی، نون، ایم کیو ایم، بہت ساری اور آزاد امیدواران کچھ اکٹھے ہیں، ان کے پاس نمبر پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مروت صاحب۔ پھر بھی یہ تو قانونی چارجوئی کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ اگر قانونی چارجوئی کے اندر پڑ گئے اور اگر کوئی سٹے ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن آپ لوگ نمبر کیسے پورا کریں گے؟ آپ لوگوں کو 93 بیٹھے ہوئے ہیں ابھی امیدواران۔ ہمارے 97 ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 17 حلقے جو ایم کیو ایم کو دیے گئے ہیں وہ سارے ہم نے جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے 5-6 ہزار سے کسی امیدوار نے این اے میں۔ اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ فارم 45 تو ہم لے کے پھر رہے ہیں، آپ لوگ تو تصویریں لے کے پھر رہے ہیں اور اسکرین شاٹ لے کے پھر رہے ہیں۔ چلیں جی، آپ کے توسط سے مریم اورنگزیب اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو میرا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ کل یہ اپنے فارم 45 لے آئے الیکشن کمیشن میں، ہم اپنے فارم 45 لے آتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف ہمارے اپنے نہیں ہے، بلکہ ہر حلقے میں جتنی اور پارٹیوں کے امیدواران تھے ان سے بھی ہم نے کلیکٹ کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو 1 دن لگے گا سچ کی جانکاری کے لیے۔ تو ابھی تک آپ الیکشن کمیشن کیوں نہیں لے کر گئے؟ ہم کہیں ہم نے تمام فارم 45 الیکشن کمیشن میں جمع کیے ہیں۔ آج میں مریم اورنگزیب صاحبہ پھر کیوں ان کو علم ہی نہیں ہے، کبھی الیکشن کمیشن گئی ہی نہیں ہے، ہوائی مار رہی ہے۔ وہ غلط کہہ رہی ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن پاکستان میں لے کے جا چکے ہیں فارم 45، آپ تردید کرتے ہیں۔ میں آج خود 20-25 کیسز میں وکیل تھا پاکستان تحریک انصاف کے این اے کے کیسز میں، اور میرے علاوہ بہت سارے وکلاء تھے۔ آج کم و بیش ہمارے کوئی 120 حلقے جو تھے ان پہ سنوائی ہوئی ہے، اور ہم نے ہر کیس میں
ہمارا تو کیس یہی ہے کہ یہ فارم 45 ہے اور یہ فارم 47 ہے. فارم 45 بنیادی دستاویز ہے جس کی بنیاد پہ فارم 47 بنتا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف